اس پیمانے کو ختم کرتی ہیں اور ہمیں یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہوتی ہیں کہ ان کے رہتے ہوئے ہمارے مذہبی تشخص کی حفاظت ہوگی. ہمارا کوئی اختلاف نہ پرائم منسٹر سے ہے نہ کسی پارٹی سے. ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اختلافات وہ کریں گے جو اقتدار میں حصے داری چاہتے ہیں. ہمیں کوئی حصے داری نہیں چاہیے. ہم خالص مذہبی اور سماجی کام کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں کسی اقتدار کی گنجائش نہیں. ہمارے دماغ میں کوئی کیڑا نہیں ہے. آپ کو خدا نے یہ موقع دیا ہے. اللہ نے آپ یہ کہنے والا کہ ملک کی جنتا نے دیا یہ اسباب ہیں. قدرت خدا کی تھی. آپ کو یہ موقع دیا ہے. آپ ملک کی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں. اکثریت اور اقلیت کے حقوق کو پامال نہ کریں. اور اگر کریں گے جس اللہ نے بیٹھالا ہے وہی اللہ اٹھا کر پھینک بھی سکتا. قادر مطلق ہے بابا. اس لیے جمعیت علماء اپنے اس نظریے کے ساتھ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کے اوپر ہے. ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ کرسی پر بیٹھ کر ہمارے حقوق کے پامال کرنے والے نہیں, ہمارے حقوق کے محافظ بنیے. ہم اور کچھ استدائی نہیں چاہتے ہیں. آپ کریں گے ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو اپنے انجام کو دنیا کو دیکھیے اور دیکھ کر اپنے انجام کی فکر کیجیے. یہ میرے پاس یہ دیکھیے استقبال قریشی صاحب ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جمعیت علماء شہر بنارس کی جانب دفتر کو تعمیر کے لیے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. بڑا انہوں نے حاتم کے قبر پہ لات ماری ہے بنارس کی طرف سے, اور 10 لاکھ روپے. مگر بھائی میں اس کو بھی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں اور یہ بہت اچھی چیز ہے. ہاں دوسری بات دیکھیے, مسلمان یہ میں کہتا ہوں یہ پریس والے ہیں. پریس والے بیان نہیں کرتے ہیں. اگر کسی مسلمان کی اتنی خبر آ جاتی ہے اور پولیس کی بنائی ہوئی خبر ہوتی ہے, وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے, تو ہر میڈیا, چاہے وہ پریس میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, لیکن ملک کے اندر کتنے دہشت گرد ہندو ہیں اسے ذکر نہیں کیا جاتا. یہ جمعیت علماء آسام کی طرف سے 50 لاکھ روپے وعدہ تو کر ہی رہے ہیں, دیں نہ دیں وہ تو بات کی بات ہے. یہ دیکھیے مفتی صاحب نے 30 لاکھ روپے. بھائی میں کوئی چندے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں یار. ہاں یہ مظفر نگر سے 10 لاکھ ہے. میں چندے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے چند روز پہلے یہ تحریک چلائی کہ بابا یہ تو بتاؤ ہندو کتنے دہشت گردی کے الزام کے اندر ہے. اب یہ میرے پاس جو پہلی لسٹ آئی ہے یہ 29 کی لسٹ ہے اور ان کی تصاویر کے ساتھ ہیں جو اخبارات کے اندر شائع ہو چکی ہیں. وہ تصاویر کے ساتھ انہوں نے میرے پاس بھیجی ہیں کہ یہ لوگ ہیں. یہ دیکھیے یہ تصویر ہے, یہ جو کالی تصویر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فرار ہیں. یہ دیکھیے کیسے کیسے لوگ مذہبی پیشوا معلوم ہوتے ہیں. ہندو یعنی وہ جو مٹھوں کے اندر بیٹھنے والے اور مذہبی جگہوں کے اوپر بیٹھنے والے لوگ, اور یہ دہشت گردی کے الزام کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بھاگ کر خدا جانے کہاں کہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ذرا یہ دیکھیے ان لوگوں کو. لیکن کوئی نہیں بولتا کہ ہائے کیا مسئلہ. یہ لیفٹیننٹ کرنل پروہت کے بارے میں یہ آیا تھا کہ اس کے لیپ ٹاپ کے اندر جن لوگوں کو بم بنانے کی ٹریننگ دی گئی وہ 500 کے قریب ہیں جنہیں وہ بناتا تھا. مسلمان کے اگر پکڑتے ہیں اور فرضی پکڑتے ہیں تو اس کے موبائل کے اندر اگر 1000 لوگوں کے نام ہیں
تو 1000 خاندانوں پر آفت پڑ جاتی ہے. اور یہ 500 لیپ ٹاپ کے اندر وہ تھے اس کو ایک کو پکڑ لیا اور اس کے بعد کسی کا پتہ نہیں. یہ پیمانے ہیں الگ الگ. یہ لیجیے فوٹو کتنے ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ تو فوٹو کا ذخیرہ ہوگا. میرے فوٹو نہیں کو دے رہے ہو. دیکھو تو یہ فوٹو ہے سب کے اندر. یہ سب اخبارات کے اندر تھا. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں اور ملک کے امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں. یہ وہ ہیں جن کو فرقہ پرست لابی جو برسر اقتدار ہوتی ہے وہ اپنے دامن کے اندر چھپاتی ہے اور ان کو چھپانے کے لیے کنارہ کرنے کے لیے بے قصور مسلمانوں کو برباد کرتی ہے. یہ صورتحال ہے ملک کے اندر. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر موجودہ گورنمنٹ مسلمان کو صرف جائز اور جینے کا حق دیتی ہے ہم بھی تالی بجانے والوں کے اندر ہو جائیں. اور اگر نہیں دیتی ہے تو اس انجام کو اپنے سامنے رکھو جو احکم الحاکمین نے دنیا میں ہر ظالم کو اس انجام تک پہنچایا ہے. وہ مظلوم کا مددگار ہے، ظالم کا مددگار ہے. میرے بھائی جمعیت علماء کا یہ کردار ہے اور یہ خدمات ہیں. ہاں یہ بھی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے یہ معذرت مولانا ہمارے جنرل سیکریٹری جو ہیں ہمارے مخدوم ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں. رات وہاں بات چیت ہوئی تھی کہ جمعیت علماء کی بنیاد سن 1919 میں پڑی تھی جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ معلومات ہوئی کہ اب مالٹا کی جیل میں رہنے والوں کے لیے دروازے کھلیں گے اور وہ اتنی 3 سال 7 مہینے کی جیل بھگتنے کے بعد قید بامشقت اب ہندوستان واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہے. تو ان کے شاگرد رشید حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پلیٹ فارم تیار کیا. وہ جمعیت علماء کی شکل میں کیا سن 1900 میں تیار کر کے سب سے پہلا اس کا اجلاس امرتسر میں مسجد ہے جامع مسجد، مسجد خیر الدین. اس مسجد میں سب سے پہلا جو اس زمانے کے بڑے بڑے لیڈر تھے وہ سب وہاں جمع ہوئے اور یہ پہلا اجلاس تھا جمعیت علماء کا. اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ آ گیا. وہ قافلہ آئے ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر دوڑنے لگے. مراد آباد گئے. میں نے مراد آباد میں سنا کہ حضرت کے مالٹا سے چھوٹ کر آنے کے بعد مراد آباد نے کبھی اپنے کسی مذہبی آدمی کی، اور وہ تو لیڈر تھے بھائی مانا کہ انگریز کے مخالف تھے، ملک کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے، ایسا اجتماع حضرت کے جانے پر اسٹیشن پر نہیں ہوا. حضرت کو ایک بگی میں بیٹھایا گیا اور اس بگی میں بڑے بڑے بانس باندھے گئے اور ہزاروں آدمی اپنے کاندھے پر رکھ کر بیٹھال کر بجائے گھوڑوں کے خود لے کر کے آئے اور حضرت اسی پلیٹ فارم کے اوپر دوڑنے لگے. پھر جو دوسرا اجلاس ہوا ہے وہ دلی میں ہوا ہے ان کے آنے کے بعد 1920 کے اندر. اور اس حضرت بہت پستہ قد اور نحیف و ناتواں آدمی تھے مگر سینے کے اندر دل پہاڑ جیسا تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ سردی میں ٹوٹ چکے تھے مالٹا، اس لیے زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے. اس کے 12 دن کے بعد حضرت کا دلی کے اندر انتقال ہو گیا. یہ دوسرا اجلاس ہے جمعیت علماء کا. جمعیت علماء کی بنیاد 19